بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف بنت جمیلہ کی جانب سے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ شاہ یمن تبا حمیری کا وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1000 سال بعد ملا۔ شاہ یمن تبا حمیری اور رسول مکرم کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا، اور 1000 سال پہلے شاہ یمن نے یہود علماء سے نبی آخر الزماں کی اطلاع پا کر ایک مکتوب کو لکھوایا تھا۔ شاہ یمن تبا امیری نے مکتوب کا عنوان یہ لکھوایا: محمد بن عبداللہ جو خاتم النبیین و مرسلین اور رب العالمین کے رسول ہیں، ان کی طرف تبا اول حمیری کی طرف سے۔ جس کے ہاتھ میں یہ خط آئے اس کے ہاتھ میں یہ اللہ کی امانت ہے۔ 1000 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے بادشاہ تبا حمیری کے مکتوب کو پڑھا تو اس کا خیر مقدم فرمایا، اور آپ نے مذکورہ خط پڑھ کر 3 بار فرمایا کہ مرحبا اے صالح بھائی تبا۔ آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور علماء یہود اور نصارہ کی تصدیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ ہی وہ مبارک ہستی ہیں جن کی بشارت ہر نبی نے اپنی امت کو اور پھر انہوں نے اپنی نسلوں کو دی تھی۔ نسل در نسل یہ بشارت ان لوگوں میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے جو آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، انہوں نے آپ کی بعثت کے بعد آپ کے نبی ہونے کا انکار کر دیا اور نامراد ہو گئے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بالعموم سابقہ امتیں اور بالخصوص علماء یہود و نصارہ آپ کی تمام نشانیاں جو ماہ قبل صحف مطہرہ میں مذکور ہوئیں اور ماہ قبل انبیاء کرام سے ان تک پہنچی کو جانتے تھے۔ اسی طرح یہ احبار اور راہبین آپ کی ولادت کے وقت کو اور اس کی نشانیوں کو بھی جانتے تھے اور آپس میں اس کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ چنانچہ شیخ حلبی اسی حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہوئے اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں: یہودی عالم، عیسائی راہب اور عرب کے کاہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کی بعثت سے پہلے بات کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے ظہور نبوت کا وقت قریب آ گیا تھا، جہاں تک یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں کے اس سے متعلق خبریں دینے کا تعلق ہے، تو اس کی بنیاد ان کی قدیم آسمانی کتابیں تھیں، جن میں وہ آپ کی نبوت، حلیے اور زمانے کا تذکرہ موجود تھا۔ بالآخر وہ واقعات رونما ہو گئے جس کا یہ سب تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے آپ کو پہچان لیا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اس میں اس بات کی بھی تصریح ہے کہ ملائکہ آپ کا تذکرہ آسمانوں میں آپ کے وجود سے پہلے بھی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی حوالے سے ایک قول حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے، جس کو ابن جوزی نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ قریظہ، نذیر، فدق اور خیبر کے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال اپنی تورات میں آپ کی بعثت سے پہلے پاتے تھے کہ آپ کی ہجرت کا مدینہ منورہ ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو یہودیوں کے عالم نے کہا، آج رات احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ پھر جب آپ کو نبی بنا دیا گیا تو کہنے لگے، احمد کو نبی بنا دیا گیا۔ وہ اس بات کو جانتے تھے اور اس کا اقرار کرتے تھے، آپ کی خبریں بھی لوگوں سے بیان کیا کرتے تھے، لیکن انہیں حسد اور سرکشی نے آپ کی بات ماننے سے روکے رکھا۔ مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب آپ کو نہ صرف یہ کہ جانتے تھے بلکہ جاننے سے بڑھ کر پہچانتے بھی تھے۔ اسی کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ یوں بیان فرمایا: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی شان اور عظمت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کتاب اپنے بیٹوں کی طرح جانتے پہچانتے تھے، لیکن آپ کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے کے بجائے ہٹ ڈرمی، بغض اور عداوت کی وجہ سے الٹا آپ کی مخالفت کرتے رہے۔ اہل کتاب کو آپ کی ولادت سے پہلے اور بعد کی چند نشانیاں معلوم تھیں، اور وہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد ایک ایک کر کے ان کی تصدیق کرتے بھی رہے تھے اور لوگوں کو بتاتے بھی رہے تھے، لیکن ان سب کے باوجود خود اس خیر عظیم سے محروم رہے۔
شاہ یمن کو نبی الآخر الزماں کی بعثت کی اطلاع۔ جب یمن کے بادشاہ طبع حمیری نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے اور اس کو تباہ برباد کرنے کا ارادہ کیا تو علماء یہود نے بادشاہ یمن کو اس سے باز رکھنے کے لیے آخری نبی کی بعثت کی خوشخبری دی، جس کی بنا پر وہ تقریب مدینہ سے باز آ گیا۔ اس واقعے کو تفصیل سے ابن حشام نے ابن اسحاق کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ چنانچہ وہ اس واقعے پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ تبان اسد ابو کرب وہی ہے جو مدینہ آیا اور وہاں کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ ملک یمن لے گیا، وہاں بیت الحرام کی تعمیر کی اور اس پر غلاف چڑھایا۔ پھر جب وہ مشرق سے مدینہ منورہ کی طرف سے اپنا راستہ بناتا ہوا آیا تھا تو اس وقت اس نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ گیا تھا، جس کو اچانک ایک حملے میں قتل کر دیا گیا۔ اس لیے بادشاہ اس ارادے اور نیت سے مدینہ منورہ کی طرف آیا کہ وہ اس کو تباہ کر دے، یہاں کے لوگوں کو قتل کر دے اور کھجوروں کے پیڑ کاٹ دے۔ اس کے مقابلے کے لیے انصار کا ایک قبیلہ متحد ہو گیا، جس کا سردار بنی نجار میں سے عمر بن زلہ تھا۔ ابھی ان کی جنگ جاری تھی کہ بنی قریظہ کے 2 یہودی عالم تبا کے پاس آئے۔ یہ دونوں عالم علم میں بہت بڑا درجہ رکھتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ تبا مدینہ اور اہل مدینہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے بادشاہ کو اس سے روکا اور کہا کہ وہ ایسا ارادہ نہ کرے۔ اگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا تو اس شہر اور بادشاہ کے درمیان رکاوٹ پیدا ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مدینہ کی بربادی سے روکے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو فوری طور پر کوئی سزا ملے۔ بادشاہ نے اس کی وجہ پوچھی تو عالموں نے کہا کہ مدینہ نبی و آخری زماں کی ہجرت کا مقام ہے، وہ نبی قریش کے قبیلے میں آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، مدینہ منورہ اسی کا گھر اور رہنے کی جگہ ہوگی۔ یہ سن کر وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ ان علماء کے آنے کے والے واقعات کا علم اور اندازہ ہے۔ ان سے انہیں جو چیز سنی اس کو پسند کیا، چنانچہ وہ مدینہ منورہ سے واپس چلا گیا اور ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگا۔ اس روایت کو من و ان ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ بیہقی نے کچھ متغیر الفاظ کے ساتھ اور ابو الحسن ماوردی نے درج ذیل الفاظ کی زیادتی کے ساتھ اسی بات کو اپنی کتاب میں کچھ یوں نقل کیا: وہ بادشاہ یہود کے پاس گیا، ان کے 350 افراد کو قتل کر دیا۔ تو ایک عمر رسیدہ یہودی آدمی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، تیرا جیسا آدمی غصے کی حالت میں قتل نہیں کرتا اور جھوٹی گواہی کو قبول نہیں کرتا، بہرکیف تم اس بستی کو خراب کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ یعنی رسول مکرم کی بعثت و ولادت کی اطلاع سن کر اس بادشاہ نے اپنے ارادے کو پس پشت ڈال دیا اور مدینہ اور اہل مدینہ کو اپنے بیٹے کے قتل کے جرم میں معاف کر دیا۔ شاہ یمن کے سوالات۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب شاہ یمن یعنی تبا مدینہ آیا اور جنگ و جدال کا ارادہ کیا تو شامول نامی یہودیوں کا سب سے بڑا عالم اس کے پاس آیا اور کہا کہ اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا ہوگا جس کی جائے ولادت مکہ، نام احمد، اور یہ مدینہ اس کا دار ہجرت ہوگا جہاں آپ اس وقت قیام پذیر ہیں۔ یہاں اس کے اصحاب اور دشمنوں کے مابین ایک عظیم لڑائی ہوگی۔ یہ سن کر شاہ یمن تبع حمیری نے شامول نامی یہودی سے چند سوالات کیے، جنہیں نقل کرتے ہوئے امام دیار بکری تحریر فرماتے ہیں۔ تبا نے سوال کیا، ان سے قتال کون کرے گا جبکہ وہ نبی ہوگا؟ شامول نے جواب دیا، ان کی قوم ان کی طرف بڑھے گی اور یہاں ان سے لڑے گی۔ پوچھا، ان کا مدفن کہاں ہوگا؟ اس نے کہا، اسی شہر میں۔ تو تبا نے پھر دریافت کیا، جب ان کے درمیان لڑائی ہوگی تو فتح کس کو نصیب ہوگی؟ اس نے کہا، اس نبی کو اور کبھی ان کے دشمنوں کو۔ اس جگہ پر جہاں تو نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، اس نبی کے ساتھ ہی اس کے ساتھ مل کر ایک جنگ یعنی بدر لڑیں گے، پھر مختلف جگہوں پر جنگ کریں گے، مگر آخر کار مکمل کامیابی اسی نبی کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد کوئی ان سے اس معاملے میں اختلاف و نظر نہ کرے گا۔ پھر تبا نے نبی کریم کے اوصاف کے بارے میں سوال کیا تو اس یہودی عالم نے کہا، نہ تو یہ نبی پست قامت ہوں گے، نہ ہی دراز قد، بلکہ میانہ قد ہوگا۔ ان کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہوگی۔ تبا نے یہ سن کر کہا، پھر میرے لیے اس شہر میں کوئی سبیل نہیں اور نہ ہی شہر کی بربادی میرے ہاتھوں میں لکھی ہے۔ جس وقت شامول نے ظہور نبوت کی نشانیاں بیان کی، اس وقت اس کے ہمراہ اور بھی یہودی علماء تھے۔ انہوں نے کہا، ہم یہیں رہیں گے، شاید ہم بعثت احمد کے زمانے کو پالیں۔ چنانچہ تبا نے ہر ایک کو ایک کنیز اور مال و متاع عطا کیا اور وہ مدینہ شریف میں اقامت پذیر ہو گئے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے شیخ حلبی تحریر فرماتے ہیں، اس تبا کی ہم رکابی میں 1,00,000
30,000 گھڑ سوار اور 1,13,000 پیادہ مرد تھے۔ پس اسے خبر دی گئی کہ اس کے فرما برداروں میں سے 400 حکماء اور علماء نے اس شہر مدینہ سے نہ نکلنے کا اور اس میں رہائش کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو تبا نے اس سے ان کی حکمت دریافت کی تو انہوں نے کہا، اس شہر کے گھروں کا شرف ایک خاص شخص کی وجہ سے ہے جو یہاں ہجرت کرے گا، جس کا نام نامی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ یہ شہر اس کی ہجرت کے بعد اقامت گاہ ہوگا، اس سے پھر وہ نہیں نکلے گا۔ پھر تبا نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک گھر بنایا اور ہر ایک کے لیے ایک باندھی خریدی، جس کو آزاد کر کے ان سے نکاح کروایا اور انہیں ایک خطیر رقم صرف کرنے کے لیے مرحمت کی۔ انہیں ایک مکتوب لکھا جس کو مہر بند کیا، اس میں سب سے بڑے عالم کو اس حکم کے ساتھ دیا کہ اگر وہ اس نبی آخر الزماں کو پالیں تو انہیں پہنچا دیں۔ اس مکتوب کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ تبا میری نبی آخر الزماں پر اور ان کے دین پر ایمان لاتا ہے، اور ایک گھر نبی آخر الزماں کے لیے تعمیر کروایا کہ جب اس شہر میں قدم رنجا فرمائے تو اس گھر میں نزول فرمائیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا اور آپ اسی عالم کے اولادوں میں سے تھے جس کو تبا نے مکتوب دیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم خدا وندی حضرت ابو ایوب انصاری ہی کے ہاں نزول فرما سکتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان سے ارشاد فرمایا، آپ وہی ابو لیلہ ہیں جن کے پاس تبا اول کا مکتوب ہے؟ تو ابو لیلہ نے حیرانگی میں آپ سے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تم وہ مکتوب لے آؤ۔ مذکورہ والا خط کا مضمون کو بیان کرتے ہوئے ابن حدیدہ تحریر فرماتے ہیں، اما بعد اے سیدنا محمد، بلا شبہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اس کتاب پر بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر نازل فرمائے گا۔ میں آپ کے دین، آپ کے طریقے پر ہوں۔ میں آپ کے رب پر ایمان لایا اور ہر چیز کے رب پر، اور اسلام اور ایمان کے ہر اس حکم پر جو آپ اپنے رب کی طرف سے لے کر آئیں۔ اگر میں نے آپ کو پا لیا تو ٹھیک، اور کیا ہی بہتر ہوگا۔ اگر نہیں پا سکا تو آپ میری قیامت میں شفاعت فرمائیے گا اور مجھے بھول مت جائیے گا، کیونکہ میں آپ کی ولادت اور بعثت سے پہلے آپ کی اولین امت اور اولین اتباع کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں آپ کی ملت اور آپ کے والد حضرت ابراہیم کی ملت پر ہوں۔ اس مضمون پر خط مہر بند کر دیا گیا۔ تبا حمیری کے مکتوب کے عنوان پر جو الفاظ رقم کروائے تھے، اس کو شیخ البی نے کچھ یوں تحریر کیا۔ تبا نے مکتوب کا عنوان یہ لکھوایا، محمد بن عبداللہ جو خاتم النبیین اور مرسلین اور رب العالمین کے رسول ہیں، ان کی طرف تبا اول خمیری کی طرف سے جس کے ہاتھ میں یہ خط آئے، اس کے ہاتھ میں یہ اللہ کی امانت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مکتوب کو پڑھا تو اس کا خیر مقدم فرمایا۔ آپ نے مذکورہ خط پڑھ کے 3 بار فرمایا، مرحبا اے صالح بھائی تبا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ شاہ یمن تبا حمیری اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا، اور 1000 سال پہلے شاہ یمن نے یہود علماء سے نبی و آخر زماں کی اطلاع پا کر اس مکتوب کو لکھوایا تھا۔ تبا حمیری کے ایمانی اشعار۔ شاہ یمن تبا اول حمیری نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئندہ ہونے والی وداعت اور شہر مدینہ دار الہجرت کو دیکھ کر آپ پر ایمان لانے کو حق سمجھا، جس کو ایک مکتوب کی شکل میں لکھ کر ایک قبیلے کو دیا، اور ساتھ ہی اس نے چند اشعار ایسی بھی کہے جس میں اس ایمان کی جھلک نمایاں تھی۔ چنانچہ صاحب روز الانف اس کے چند اشعار کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، جب بادشاہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آیا اور آپ کے حوال سے باخبر ہوا تو اس نے یہ اشعار کہے، میں نے نبوت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی کہ وہ اللہ کی طرف سے سچے پیغمبر ہیں۔ میں ان کے زمانے بعثت تک زندہ رہا تو ان کا وزیر بنوں گا اور چچیرا بھائی، ان کے دشمنوں کے ساتھ تلوار سے جہاد کروں گا اور ان کے سینے سے ہر غم دور کر دوں گا۔ ان اشعار کو ابن حدیدہ اور صاحب المتقی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا۔ ابن کثیر نے بھی ان اشعار کو نقل کرنے کے بعد رقم تراس ہیں۔ ان اشعار کو انصار وراثت در وراثت نقل کرتے اور محفوظ کرتے رہے اور بالآخر حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچے۔ تبا حمیری کے مذکورہ بالا واقعے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ نبی مکرم کی بعثت اور ولادت اور ہجرت اور دیگر کئی اہم واقعات نبوی کو اہل کتاب جانتے تھے۔ انہیں ان انبیاء بنی اسرائیل کی طرف سے یہ اطلاعات و علامت بتائی گئی تھیں تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال دیکھ کر صحیح رائے کو متعین کرنے میں کامیاب اور کامران ہو سکیں۔
تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے۔